اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 12ویں پارے میں سورہ ہود کی 25 نمبر آیت ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلی بات جو اللہ تعالی نے ایک دعوے کے طور پر ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پکار نہیں ہے، مصیبت، تکالیف، نفع کا حصول، نقصان سے بچنا، ان تمام چیزوں میں انسانوں کے کوئی کام نہیں آ سکتا بجز اللہ کے۔ اور اللہ تعالی کی توحید، اس کی وحدانیت، ذات میں اللہ کی اور صفات میں دونوں طرح شریعت میں مطلوب ہے، اور اسلام کی پہلی بات، اسلام کا آغاز جہاں سے یہ دین شروع ہوتا ہے، پہلا مسئلہ یہی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے۔ اور اللہ تعالی نے اس پہلے دعوے کے لیے اب یہ قصہ ارشاد فرمایا، ایک بیان دیا، ایک چیز لوگوں کو بتائی کہ دیکھو اللہ کی توحید اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے خدا کا عذاب بھی دنیا میں آیا ہے، اور اسی کی وجہ سے قوموں کو برکتیں بھی ملی ہیں۔ سو اللہ کی توحید سے کسی حال میں مفر نہیں ہے، اور کوئی ایسا نہیں جو خدا کی توحید کا انکار کرے اور پھر یہ دنیا اور وہ آخرت اس میں اپنی سزا کو نہ بھگتے۔ اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور بلا شک و شبہ ہم نے نازل کیا، ہم نے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو الی قومہ، ان کی قوم کی طرف۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا جہاں سے دوبارہ شروع ہوئی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے، ان کی اولاد سے اور ان لوگوں سے جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور اللہ نے انہیں نجات دی، اور پھر اس کے بعد دنیا پھر پھیلنا شروع ہوئی ہے۔ اسی لیے آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو بھی لکھا جاتا ہے، اور سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنی کڑیاں تھیں، کتنی پشتیں تھیں، اس کی حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حضرت شیس علیہ السلام تھے، اللہ کے کچھ اور نیک بندے تھے۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جن بتوں کی پرستش ہوتی تھی، اور ان 5 بتوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے وہاں پہ سورہ نوح علیہ السلام میں، یہ سب کے سب حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ کچھ نے کہا کہ یہ اللہ کے اچھے بندے تھے اپنے زمانے میں، لیکن یقینی طور پر اور قطعی طور پر 100% یہ حقیقت ایسے ہی پتہ ہو جیسے ہمیں یہ تاریخ پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی، مکہ مکرمہ میں رہے اور مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، ایسی قطعی تاریخ دنیا میں نہ ہے، نہ یقینی طور پر اس کا علم ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب، اس سے آگے کچھ پشتیں چھوڑ کے آپ نے فرمایا جو لوگ بھی اس کے بعد آدم علیہ السلام تک کی پشتیں بیان کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ چیز ایسی ہے جس کا تذکرہ ابھی کچھ آیات کے بعد پھر آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، تو جس طرح اور انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں کی طرف بھیجے جاتے تھے، نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی قوم جو بھی تھی دنیا میں جتنے خطے میں بھی تھی بس وہ اسی کے لیے بھیجے گئے، باقی کائنات میں اول تو آبادی تھی نہیں، لیکن اگر فرض کر لیجئے کوئی سراغ ایسا مل جائے کہ آبادی تھی بھی تو یہ ان کی طرف بھیجے ہی نہیں گئے تھے۔ اور یہ چیز بنیاد ہے اس بات کی
کہ حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان یہ پوری دنیا میں نہیں آیا. فرض کر لیں اس زمانے میں کہیں اور آبادی تھی، فرض کیجئے امریکہ میں ہی آبادی تھی، تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تو عراق اور اس علاقے تک محدود تھی، تو وہاں کے عذاب کا اس سرزمین پہ آنے کا کوئی مقصد نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہاں فرض کر لیجیے اس زمانے میں لوگ تھے تو ان کی طرف جو بھی نبی علیہ السلام آئے ہوں گے نہیں آئے ہوں گے یہ بات ہی ایک الگ ہے. اللہ نے تو انہیں بتایا ہے کہ اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے اور عالمگیر پوری دنیا کے لیے حتیٰ کہ پوری اس کائنات کے لیے ایک ہی ہستی کو بھیجا گیا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور فرض کیجئے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت، ان کی نافرمانی اور ان کی رسالت کے انکار پر خدا کا عذاب آتا تو وہ دنیا کے ہر اس حصے تک پہنچتا جہاں جہاں تک آپ کی دعوت پہنچی اور لوگوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. اس لیے قرآن ایک ایک لفظ جو لاتا ہے بڑا نفع تلا اور اللہ کا کلام ہے، ہر طرح کی فضول بات سے بالکل پاک ہے. ایک ایک حرف حتیٰ کہ جو لاتا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ مطلب ضرور ہے. اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. اب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی اس زمانے میں شرک عام ہو گیا، اور اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ دنیا میں شرک کے ساتھ کسی ایک گناہ کا عام ہو جانا خدا کے عذاب کو دعوت دے دیتا ہے. اس لیے جتنے انبیاء علیہ السلام کی قوموں پہ عذاب آیا ان میں ایک شرک آ گیا، اور شرک کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ گئی جس کی وجہ سے عام معاشرہ متاثر ہو رہا تھا، اللہ کی عام مخلوق کو نقصان پہنچ رہا تھا، تو خدا کے عذاب کو انہوں نے دعوت دی کہ وہ آ جائے. مثلاً حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی اور وہ ناپ تول میں کمی کر رہی تھی، تو شرک کے ساتھ جب یہ گناہ جمع ہوا خدا کا عذاب آ گیا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقطعون السبیل، اور ایک تفسیر کے مطابق اس کی یہ کی گئی کہ یہ لوگ راستوں کو خراب کرتے تھے، یعنی ڈاکے ڈالتے تھے اور لوگ امن سے اطمینان سے سفر نہیں کر سکتے تھے، تو یہ ڈاکے جب عام شروع ہوئے تو خدا کا عذاب آ گیا. اسی طرح اور قوموں کا بھی معاملہ ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں ایک تو یہ شرک آ گیا تھا، اور دوسرے کوئی نہ کوئی چیز ان میں آئی ہوگی ایسی، تعین قرآن نے اس کا نہیں کیا لیکن قاعدہ بتاتا ہے کہ کوئی گناہ ان میں ایسا آ گیا ہوگا، اللہ نے اس کی وجہ سے ان پہ عذاب بھیجا ہے. قرآن نے ان کے جو گناہ بتائے ہیں وہ ایسے گناہ تھے جو اخلاقیات پر مبنی تھے، اور اخلاقیات پر مبنی گناہ قوموں میں پائی جاتے ہیں. اس کا تذکرہ بھی آگے آ رہا ہے. تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ انی لکم نذیر مبین، اور میری قوم والو میں ہوں تمہارے لیے جو ڈرانے کے لیے آیا ہوا ہے، اور بالکل واضح اور صاف بات تمہیں کہتا ہوں، ڈر کی بات سناتا ہوں کہ تم اپنے اعمال کو ٹھیک نہیں کرو گے تو اللہ کے ہاں جا کر اس کا جواب دینا پڑے گا، اور اگر تم شرک کو نہیں چھوڑو گے تو خدا تعالیٰ کی گرفت میں آ جاؤ گے. اللہ کو جو چیز اس دنیا میں مطلوب ہے انسانوں سے، ان میں سب سے پہلی چیز جو خدا اپنے بندوں سے چاہتا ہے وہ یہ کہ بندے جس کا کھاتے ہیں، جس کی دی ہوئی زندگی کے ساتھ جیتے ہیں، اور جس کی زمین پہ وہ آباد ہیں، اور جس کی فضا سے وہ اتنا منتفع ہوتے ہیں، نفع اٹھاتے ہیں، اس پروردگار کا حق وہ مانیں. اور اللہ کا حق ماننے کا مطلب یہ کہ اکیلا اسے تسلیم کریں، اور اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کی عبادت، یہ سب چیزیں بندوں میں آنی چاہیے، اور بندگی اپنے رب کی کریں. اس سے پچھلی آیات میں بھی ایک جگہ آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی بات یہ فرما دی تھی کہ انہیں کہیے کہ میں ان انا الا نذیر مبین، میں تمہارے لیے بس اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں سناؤں خدا کا خوف، خدا کا روب، اس کا جلال تم پہ رہنا چاہیے. اور پہلی بات میں یہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعبدو، ہرگز کسی کی عبادت نہ کرو، الا اللہ، مگر اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کوئی نہیں کرنی ہے،
صرف اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ یہ جو ٹکڑا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ آگے جو 7 قصے آ رہے ہیں 6 اور اس کے علاوہ، ان میں بھی آئے گا بعض جگہوں پہ کہ ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے آ کر بات کہی کی پہلی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام اور نبوت کا کام جو ہے وہ اصلاً یہ ہے کہ لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کی جائے، کہ عقیدہ لوگوں کا درست ہو، کیونکہ عقیدے کی بنیاد پر پھر اعمال بنتے ہیں۔ ایک آدمی کا عقیدہ ہے کسی کے بارے میں بھی کہ وہ میرے نفع اور نقصان پہ قدرت رکھتا ہے، تو وہ اس کے سامنے جھکے گا بھی، سجدہ بھی کرے گا، اس کی نظر و نیاز بھی دے گا۔ وہ کس کا مقام ہے؟ اللہ کا ہے، اس نے کسی کو بھی دے دیا ہے، حتیٰ کہ ایک مسلمان نے اللہ کے لیے یہ مقام متعین کیا ہے، تو جو کچھ بھی اس کے لیے کرے گا وہ اس کی عبادت ہوگی۔ تو پہلا مسئلہ عقیدے کے متعلق، اور وہ بھی اس میں خدا کی توحید۔ تو انبیاء علیہ السلام کا اصل کام یہ ہے کہ لوگوں کے عقائد کو وہ ٹھیک کریں۔ اسی لیے یہاں آپ الفاظ دیکھتے ہیں تو یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، اس کی عبادت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کر یہی کہا، انہوں نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، تم اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، اور اس چیز پر تمہیں فلاح مل جائے گی، کامیاب ہو جاؤ گے۔ باقی بھی جتنے حضرات تھے سب نے یہی کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، حتیٰ کہ خدا نے اپنی جو وحی بھیجی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو انہوں نے کہا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے موسیٰ، میری بات غور سے سنو علیہ السلام۔ اور وہ بھی یہی بات تھی کہ میرے علاوہ اس کائنات میں عبادت اور پرستش کے لائق کوئی نہیں، میری عبادت کر دی۔ تو اصلاح عقائد سے انبیاء علیہ السلام شروع ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ اس امت کا حال دیکھیں تو پچھلے جو زمانے تھے کم سے کم بھی 6 صدی 7ویں صدی سے پہلے تک، وہ جو 600-700 برس تھے، مسلمانوں میں چونکہ علم کا غلبہ تھا اور علماء کا غلبہ تھا، اور کتابیں، لائبریریز، نئی سے نئی چیزیں لکھنا علم میں، یہ ایک شوق ہو گیا تھا لوگوں کو، جیسے کہنا چاہیے آسان لفظوں میں کہ فیشن ہو گیا تھا کہ ہر آدمی لکھتا پڑھتا تھا، ہر آدمی تحقیق میں لگا ہوا تھا۔ مسلمانوں کے معاشرے ایسے اچھے تھے کہ پورے شہر میں کوئی مزدور اور کوئی ایسا آدمی جو سبزی اٹھا کر سبزی منڈی سے گھر جاتا تھا، کسی کو لے کے جاتا تھا، وہ بھی آدمی بنیادی طور پہ صاحب علم ہوتا تھا۔ کتنے ہی واقعات ایسے ہیں کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ تم اتنی اچھی علمی باتیں کرتے ہو، تو یہ کیا؟ اس سے کہا علم پڑھنا پڑھانا تو ہمارا اصل کام ہے، باقی یہ جو ہے یہ مزدوری ہے پیٹ بھرنے کے لیے، آخر کچھ کام کرنی ہے۔ تو مسلمانوں میں جب تک علم کا غلبہ تھا، ان میں جو خرابیاں آئی ہیں وہ عقیدے کی راہ سے آئی ہیں، اور جب علم ختم ہوتا چلا گیا تو پھر جو بدعات اور خرابیاں اب ہمارے دور تک اب تک ہیں، یہ عام طور پہ اعمال میں بربادی آئی ہے، عقیدے میں نہیں۔ اس زمانے میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ سکھا کر گئے تھے، نبوت تھی، رسالت تھی، توحید تھی خدا کی، قیامت کا تصور، یقین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق عقیدہ، تقدیر، فرشتے، کتابیں، یہ سب چیزیں عقیدے کی تھیں۔ اس لیے نئی سے نئی بات لوگ لکھتے بھی تھے، پھر اس کا رد بھی لکھتے تھے، اعمال ان کے درست تھے، اور عقائد کی مباحث میں وہ پڑے ہوئے تھے، کیونکہ علم کی وجہ سے یہ چیزیں آ رہی تھیں۔ اور بعد کا جو زمانہ آیا ہے اس میں چونکہ علم نہیں رہا، پڑھنا لکھنا نہیں رہا، اس لیے عقیدہ بس ٹھیک ہے جو بھی ہے، اور اعمال چونکہ رہ گئے تھے تو اعمال میں بدعات آئیں۔ اب بھی مسلمانوں کے ہاں بدعات کا، نئی نئی چیزوں کا جو غلبہ ہے، حتیٰ کہ شرکیہ رسومات کا بھی، یہ ان کے اعمال میں ہے، اور عقیدے میں ان لوگوں کے ہاں انحراف اور کجی کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب عقیدے پہ کوئی بحث ہی نہیں ہوتی، کسی جگہ عقیدہ پڑھایا ہی نہیں جاتا، نہ پڑھا جاتا ہے، نہ ہی عقیدے کی بہت سی چیزیں ساری زندگی اہل علم بیان کرتے ہیں۔ عقیدے کی ایک بحث آگے آ رہی ہے ان آیات میں، آپ دیکھیں گے کیسی چیزیں ہیں کہ انسان اس سے گزر جاتا ہے، پڑھتا ہے قرآن، مگر کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کے متعلق عقیدہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام عقائد کی اصلاح کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ تعبدوا الا اللہ،
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ عبادت اور بندگی کے لائق کوئی نہیں، یہ تم نے ماننا ہے۔ دوسری بات انی اخاف علیکم، مجھے تمہارے متعلق خوف ہے، عذاب اللہ کا لے لے گا، یومن ایسے دن میں جو دن علیم، الم والا، دکھ والا دن ہے، خدا کا عذاب آ جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو وہ قیامت کو نہیں مانتے تھے، جو قیامت کو نہیں مانتے تھے تو یہ ایک ایسی چیز ہے، اگر اس کی تفسیر یہ مان لی جائے کہ وہ قیامت کے قائل نہیں تھے تو پھر تو ان سے کوئی بھی ظلم متوقع۔ جس انسان کو بھی اللہ کے سامنے پیشی کا ایمان نہیں ہے اور جس کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ کون سا مر کے جواب دینا ہے، بس وہ جو بھی ظلم پھر کرے، اس کو کون روک سکتا ہے، اس کا ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے؟ اور جس شخص کو یہ تصور ہے کہ میرے عقائد، اعمال، تحریر، اٹھنا بیٹھنا یہ ایسی آزادیاں نہیں ہیں، ایک دن مجھے خدا کے یہاں پہنچنا ہے اور اللہ مجھ سے ان چیزوں کے متعلق پوچھے گا، تو اس انسان کی لمٹس ہوتی ہیں اور وہ اپنی لمٹس سے کبھی نہیں نکلتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے یہ چیز درست قرار دی ہے اور اس چیز پہ میری پکڑ ہو سکتی ہے، تو وہ تو آدمی صحیح رہتا ہے۔ مگر جس کو خدا کا خوف ہی نہ ہو، آخرت کا تصور ہی نہ ہو، مرنے کے بعد پھر جینا ہے یہ کبھی خیال وہم و گمان میں نہ گزرا، وہ تو پھر ہر کام کرے، اسے کیا پڑی ہے کسی چیز سے روکنے کی؟ وہ تو کہتا ہے دنیا ہے، اس میں طاقت ہے، جو کر سکتے ہو یہاں کر گزرو، باقی کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں عذاب یومن علیم، ایسا عذاب جو دکھ والے دن میں آئے گا۔ یہاں پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یومن کے بعد علیم کا لفظ استعمال فرمایا ہے، تو فرمایا ہے کہ ایسا دن جو دکھ والا ہے، دردناک دن۔ حالانکہ یہ علیم جو ہے دردناک، یہ تو عذاب کی صفت ہے کہ دردناک عذاب ایک دن آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دن کو دردناک کہہ دیا۔ یہ کیوں ہے؟ اس کو یہ اہل عرب لغت میں مجاز عقلی کہتے ہیں۔ مجاز عقلی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی اس کی تو راتوں کی زندگی ہے، یہ کہتے ہیں اس کا دن روزے دار ہوتا ہے اور فلاں جگہ رات جاگتی ہے، تو رات خود کوئی چیز نہیں ہے جو سوئے یا جاگے، اس رات میں جو لوگ اس مقام پہ ہوتے ہیں وہ جاگتے ہیں۔ حج کا دن ہے، کہتے ہیں کہ یہ دن حج کر رہا ہے، تو وہ دن نہیں حج کر رہا بلکہ دن میں جو چیزیں ہیں وہ حج کر رہی ہیں۔ بس اسی طرح یہاں فرمایا وہ دن المناک ہے۔ دن کے دردناک ہونے کا مطلب یہ کہ اس دن کے آغاز سے اختتام تک دکھ ہی دکھ ہوگا، درد ہی درد ہوگا، المناک چیزیں ہوں گی ان کے لیے جو خدا کی توحید پر نہیں مرے یا جنہیں آخرت کا تصور نہیں تھا اپنے اپنے درجے کے مطابق۔ فقالا، سو کہا، الملأ، انہوں نے جو سردار تھے، ملا کہتے ہیں کسی چیز کے بھر دینے کو، پیالہ لبالب بھر جاتا ہے نا، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انسانوں میں ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کے آنے سے مجلس بھر جائے، مثلاً 50 آدمی بیٹھے ہیں اور وہ اس انتظار میں ہے کہ صدر مملکت نے آنا ہے، تو صدر ان کا سردار ہو گیا، جب وہ آئے گا تو گویا مجلس ایک طرح سے بھر جائے گی، وزن پیدا ہو جائے گا، لبالب بھر جائے گی، اب جو ڈسکشن ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ تو ملا اس سردار کو اس لیے کہتے ہیں، آقا کو، بڑے آدمی کو، کہ گویا وہ مجلس بھر دیتا ہے، اس کا انتظار رہتا ہے۔ تو کہا کس نے؟ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے سردار یہ بولے، من قوم ہی، ان کی قوم میں سے، کافروں کی قوم میں سے جو ان کے سردار تھے وہ بولے۔ اور یہ اس سے پتہ چلتا ہے اور آگے کے قصوں سے بھی پتہ چلے گا کہ اصل میں مخالفت جو شروع ہوتی ہے وہ کسی بھی قوم کے لیڈرز کی طرف سے شروع ہوتی ہے۔ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ مخالفت کا آغاز کیا کرتے ہیں، کیونکہ انہیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے مقابلے میں کسی کی بات مان لی جائے تو کہیں ایسے نہ ہو کہ کل کو ہمیں اپنا اقتدار، اپنی کرسی، اپنا یہ جتنا کچھ بھی ہے کاروبار یہ چھوڑنا پڑے، اس لیے مخالفت سرداروں کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ مکہ مکرمہ میں جو سردار تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے مخالفت شروع کی۔
ابو لہب تھا، امیہ تھا، ابو جہل تھا، اور یہ ایسے بڑے بڑے لوگ تھے کہ ان کے پاس نجی ملکیت میں اپنے گھروں میں اس وقت 1.5 2 کروڑ روپے کا سونا تھا۔ اسی لیے قرآن نے ایک جگہ کہا کہ انہیں ہم نے کیا دیا، اللہ تعالی نے انہیں ڈھیر دے دیے ہیں سونے کے۔ 1.5 کروڑ 2 کروڑ روپے کا سونا کسی کافر کے گھر پڑا ہوا تھا جب، تو وہ کسی کی بات مانتے ہی تھے، آخرت کا تو تصور تھا نہیں۔ یہ تھا ان کا حال، یہی ان کا۔ اللہ نے فرمایا فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، ان کی قوم میں سے جو کافر سردار تھے وہ بولے، اور انہوں نے سیدھے سیدھے اعتراض کیے 3۔ پہلا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ دیکھو، بلکہ 4 اعتراضات میں سے پہلا اعتراض انہوں نے کیا کہ ما نراکا، ہم نہیں دیکھتے نور تمہیں الا مگر بشرا مثلنا، تم ہم جیسے انسان ہو علیہ الصلوۃ والسلام۔ پہلی بات تو اعتراض کی گئی کہ تم ہم جیسے ہی انسان، کیوں ہم تمہاری مانیں؟ ہم اور تم انسان ہونے کے ناطے یکساں ہیں، تمہارے بھی ہاتھ پاؤں آنکھیں اور کان اور ناک سب چیزیں وہی، ہماری بھی وہی، تو یہ برابری ہم میں اور تم میں، آخر کس وجہ سے ہم تمہاری مان جائیں؟ اور وہ اس بات کو بھول گئے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت عام انسانوں کی بشریت سے کہیں زیادہ ممتاز اور کہیں زیادہ بلند اور بالا ہوتی ہے۔ احیاء علوم الدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نبوت پر بحث کی ہے، اور اسی طرح امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نبوت پر بحث کی ہے، وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ نبوت میں اور عام لوگوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ حواس خمسہ کی تقسیم کرتے ہیں، اور خلاصہ بہت معمولی سی بات اس میں سے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک انسان ہے، اس کے پاس حواس ہی نہیں، بلکہ انہوں نے شروعی جمادات سے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں پتھروں کو، درختوں کو، ان کو اور انسانوں میں کیا فرق ہے۔ پھر کہتے ہیں پتھر جو ہیں، درخت جو ہیں، یہ بولتے نہیں، سنتے نہیں، کھاتے پیتے نہیں، کوئی چیز ان کے سامنے نہیں ہے۔ یہ غذا، پانی، درختوں کو پہنچنا یہ ایک الگ چیزیں، لیکن جس طرح باقی دنیا میں کھانے پینے کا ایک تصور ہے، ان چیزوں میں وہ تصورات نہیں ہیں۔ پتھر 1000 سال بھی پڑا رہے تب بھی ویسے ہی ہے، پہاڑ 5000 برس سے کوئی قائم ہے تو 5000 برس کے بعد بھی وہی کیفیت۔ وہ کہتے ہیں پتھروں سے اوپر طرح سے آپ دیکھیں تو جانور آ جاتے ہیں، جانوروں کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سنتے ہیں، اور بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جو بالکل پتھروں کے بس کی بات نہیں ہے، تو یہ ممتاز ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان میں بہت بڑی کمی ہے جانوروں میں، اور وہ کمی یہ ہے کہ یہ اپنا مدعا بیان نہیں کر سکتے، یہ جو کچھ چاہتے ہیں بتا نہیں سکتے، زبان سے بول نہیں سکتے، یہ کچھ بھی بیچارے کہہ نہیں سکتے، اور اسی طرح خوف، غم، غصہ، جو بھی کیفیات ہیں اس کا اظہار ان سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بھوک سے مر جائیں تو نہیں بول سکتے کہ ہم کیا چیز چاہیے، جو کچھ بولتے ہیں وہ انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں میں جو عقل ہے، جو شعور ہے، وہ جانوروں میں نہیں، ان کا شعور اور عقل اپنے درجے کی ہے، انسانوں جیسی نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں انسان ان سے ممتاز ہو جاتے ہیں۔ کیوں ممتاز ہو جاتے ہیں بھائی؟ غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ اس لیے کہ انسان کو حواس خمسہ یہ دیے جاتے ہیں، 5 سینسز جنہیں آسانی سے آپ تعبیر کرتے ہیں، کہ انسان چھوتا ہے، سنتا ہے اور دیکھتا ہے اور چکھتا ہے، یہ ساری کی ساری قوتیں انسان میں آ جاتی ہیں، تو یہ جانوروں سے ممتاز ہو گیا، کیونکہ جو چیز یہ دیکھتا ہے اس کے بعد وہ اس کی عقل فتویٰ دیتی ہے کہ یہ کیا ہے، اور کبھی کبھی عقل بالکل بیکار ہو جاتی ہے، نہیں بتا سکتی۔ اب بچے کو لے آئیں اور فرض کر لیجئے کسی بچے نے آج تک یہ ایک چیز ہے نہیں دیکھی، اس سے پوچھیں بیٹے یہ کیا ہے، تو وہ اتنا تو جانے گا کہ یہ برتن ہے، اس کا نام نہیں لے سکے گا۔ ایسے ہی جیسے ہم آپ سب ہیں، اگر کسی نے اٹامک ویپنز جو ہیں نہیں دیکھے، اور ظاہر ہے ہم لوگوں نے کہاں دیکھے ہیں، تو اس میں سے کوئی انسٹرومنٹ کوئی لا کے رکھ دے اور کہے صاحب اس کا کیا نام ہے، ہمیں کیا معلوم، اٹامک ویپنز تو بہت دور کی بات ہے، میڈیسن کی کوئی چیزیں
جو ڈاکٹر جانتے ہیں کسی عام آدمی سے پوچھیے یہ کیا ہے تو اس کو نام نہیں پتا، اسے یہ زیادہ کہہ لے گا یہ ڈاکٹروں کے پاس ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو انسان کی عقل ایک حد تک فتویٰ دیتی ہے۔ پھر غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہوا کرتے ہیں ان کے پاس عقل سے بھی ایک بالا چیز ہوتی ہے، نبوت۔ تو جو کچھ وہ دیکھتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، اور وہ چیزیں دیکھتے ہیں کیا؟ وہ اللہ کی ذات پاک کا مشاہدہ، اللہ تعالیٰ کی تجلیات، اس کے انوار، فرشتے، جنت، جہنم، اس کائنات کا تغیر، تبدل، اور وہ چیزیں جو ان کی آنکھوں سے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ عام انسانوں کی آنکھیں نہیں ہوتی۔ اس لیے کہنے کہ تو یہ بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہمارے جیسے انسان ہیں، لیکن ان کی حقیقت بہت بلند و والا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پتھر، کہنے کو ہیرا بھی ایک پتھر ہی ہے، کہنے کو ہیرا کاربن کی ایک قسم ہے، لیکن حقیقت میں پتھر میں اور ہیرے میں جتنا بڑا فرق ہے سب لوگ جان سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ الا بشرا مثلنا، تم ہم جیسے ایک انسان ہو۔ اچھا اتنا ہی کہہ دیتے کہ ما نراک الا بشرا، ہم تو تمہیں ایک آدمی دیکھتے ہیں، تم بھی آدمی ہم بھی آدمی ہیں، اس میں بھی مبالغہ، کہتے ہیں مثلنا، ہماری طرح ہی کہ ایک آدمی۔ حالانکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خلقت، اپنی معصومیت، نبوت کی بنا پر بہت بلند و بالا ہوتے ہیں، اور یہ انبیاء علیہ السلام ہی نہیں، خود انسانوں میں بھی فرق ہو جایا کرتا ہے۔ جس انسان کا تزکیہ ہو جائے اور اللہ کے ہاں سے جو چیزیں نازل ہوتی ہیں وہ انسان ان چیزوں کو تزکیے کی بنیاد پہ محسوس کرنے لگے، اور تزکیے کے بعد جو سوچنے کا انداز ہوتا ہے وہ اس سے پہلے کے انداز سے بالکل مختلف اور یکساں کبھی بھی نہیں ہوا کرتا، بہت بلند ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے پہلی بات تو یہ کہہ دی، یہ اعتراض، اور اس اعتراض کی تشریح یہ ہے جو آپ سے عرض کی کہ انہیں خود نہیں عقل اور سمجھ کہ وہ کن لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہے۔ دوسری بات انہوں نے کہی وما نراکا، اور ہم نہیں دیکھتے ہیں کچھ بھی، وما نراک اتبعک، ان لوگوں کو جنہوں نے تمہاری پیروی کی ہے، الا الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ہم اراذلنا، جو ہمارے ہاں کم درجے کے ہیں، رذیل ہیں، کم ذات کے ہیں۔ ایک ان میں یہ چیز ہے، اور دوسری یہ کہ بادی الرأی، انہوں نے سرسری طور پر محض سطحی عقل سے تمہاری نبوت کا اقرار کیا۔ دوسرا اعتراض ہوا، اس دوسرے اعتراض کے بھی دو انہوں نے حصے کر دی۔ انہوں نے کہا جو تمہارے پیچھے چلنے والے ہیں نا، تمہارے پیروکار نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں ہے مگر یہ ذات کے ہیٹے ہیں، ذات ان کی کم ہے۔ اور یہ اتنا غلط نظریہ ہے، یہ اس کے لیے کیا صحیح لفظ استعمال کریں سمجھ میں نہیں آتا، مگر یہ کہنا چاہیے یہ خباثت اتنی بڑی ہے ذات بات کی، یہ بھری ہوئی ہے دماغوں میں۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کے اب تک ایسے مل جائیں گے جن کے دماغ سے ہی بات نہیں نکلتی کہ ہم اونچی ذات کے لوگ ہیں اور یہ لوگ چھوٹی ذات کے لوگ ہیں۔ اسی لیے اسلام جب ہندوستان میں آیا ہے تو یہ تاریخ کا بہت بڑا ایک فیکٹر ہے جس پہ اگر کوئی انسان لکھنا چاہے تو وہ پوری کتاب اس پہ مرتب کر سکتا ہے، اور بولنا چاہے تو کئی دن اس موضوع پر بولا جا سکتا ہے کہ اسلام جب بر صغیر میں آیا ہے انڈیا میں تو یہاں پر اسے دو مذاہب کا سامنا کرنا پڑا، ایک تو بدھسٹ تھے، اس کا سامنا کرنا پڑا اسلام کو، اور ایک چیز جس کو سامنا کرنا پڑا وہ ہندو تھے، اور ہندو مت قدیم سے چلا آتا ہے، ہزاروں برس سے چلا آتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا آغاز کب ہوا تھا، کیا چیز ہوئی تھی، لیکن دنیا کی جتنی بھی قدیم ترین تاریخ ہے اس قدیم ترین تاریخ میں بھی ہندوستان کا نام آتا ہے۔ تو اسلام کو اپنے آغاز میں انڈیا میں بر صغیر میں ان دونوں مذاہب کو دیکھنا پڑا۔ ایک مسلمان جس دن آیا تھا پہلی صدی ہجری میں، یا 10 آ گئے تھے یا جتنے بھی آئے تھے، اس سے لے کر اب جو کروڑوں مسلمان ہو گئے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے یہ پھیلتے اور بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں مسلمان، یہ سارے کے سارے ان دو چیزوں سے بالکل مجتنب رہے۔ ایک جو مذہب جس کا سامنا تھا بدھ مت تھا،
اور بدھ متوں کا جو مذہب تھا وہ سارا یہ سمجھ لیجئے روحانیت تھی کہ دنیا سے کوئی چیز ہم نے نہیں لینی، کپڑا ہے تو وہ تھوڑا سا لینا ہے، کھانا ہے تو وہ قدر ضرورت لینا ہے، پانی ہے تو اس کو اچھی طرح دیکھ کے صاف کر کے پینا ہے، ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور یہ ان کا اصول تھا۔ اور ہوتے ہوتے انہوں نے اپنی سلطنت بنا لی، اور چندر گپت کو خاص طور پہ جب حکومت ملی ہے تو ان لوگوں نے اس مذہب کو اور بھی رائج کیا۔ ٹیکسلا جو پاکستان کا علاقہ ہے، کسی زمانے میں اتنا غلبہ ہوا ان چیزوں کا کہ یہاں تک ان کی حکومتیں تھیں، بلکہ ہندو مت کا جب غلبہ ہوا ہے تو ٹیکسلا جو تھا یہ دارالحکومت تھا ہندوؤں کا، اور وہ آسٹریلیا تک حکومت کرتے تھے۔ کہاں ٹیکسلا اور کہاں آسٹریلیا، اتنی بڑی سلطنت۔ یہ اندرا نے ایک مرتبہ کہا تھا، انہوں نے کہا میں چاہتی ہوں کہ ایسی ہی مملکت ملے، اور ان کی جو ٹکر کے تھے نا ہمارے یہاں پاکستان میں، یہ بات الگ ہے کہ وہ صحیح تھے، یہ بات انہوں نے کہی غلط کی، اس پہ نہیں تبصرہ کر رہے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں کہ انسانوں کی سوچ دیکھو۔ ان کی جو ٹکر کے پاکستان میں تھے ہمارے پرائم منسٹر بھٹو صاحب، انہوں نے کہا ایشیا تھوڑا ہے میری حکومت کے لیے، دماغ کی بات ہے، اپنی سوچ کی بات ہے۔ تو اندرا چندر گپت کی حکومتوں کا حوالہ دیتی تھی اور حوالے دیتی تھی، پڑھی لکھی تھی بابا، نہرو نے پڑھایا تھا اپنی صاحبزادی کو۔ خیر، تو مسلمانوں کو اسلام کو جو مقابلہ کرنا پڑا، ایک اس کا بدھسٹ تھے اور ان کی ساری زندگی روحانیت کی نظر ہو گئی، اور انہوں نے اس کو حکومت کے طور پہ جب رائج کیا تو بہار جو ہندوستان کا علاقہ، بہار شریف میں چلے جائیں اب تک ایسے آثار ملتے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے مندر اور ان کی یونیورسٹی اور ان کے تعلیمی ادارے۔ اسلام نے جب یہ دیکھا تو اسلام کو اس کا فائدہ پہنچا کہ بہت سے لوگ جب نسلوں میں آگے چل کے تبدیلی آئی تو انہوں نے اس روحانیت کے نظام سے بغاوت کی۔ انہوں نے کہا دنیا میں کیا اسی لیے آئے ہیں؟ کیونکہ بدھسٹ اتنے بڑھ گئے تھے اپنے مسلک کے اعتبار سے مبالغے تک کہ وہ پانی پیتے تھے اس میں بھی اپنے منہ میں روئی رکھ کے پانی پیتے تھے۔ یہ کسی نے بتا دیا تھا؟ ممکن ہے کوئی اس زمانے میں تحقیق ہوئی ہو، بہرحال کسی نے بتا دیا تھا کہ پانی میں بھی چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، اب ہم جراثیم کہتے ہیں، وہ اسے کیڑے کہتے تھے، تو وہ منہ میں روئی رکھ لیتے تھے کہ وہ بھی چھن کے اندر پانی جائے، ایسے نہ ہو کہ انہیں ہم سے تکلیف پہنچے۔ تو یہ چیزیں کوئی عملی زندگی تھوڑی ہی گزر سکتی ہے انسانوں کی۔ انسان میں اللہ نے تینوں چیزیں رکھی ہیں، عقل بھی رکھی ہے، خواہشات بھی رکھی ہیں، اور اللہ نے غصہ بھی رکھا ہے۔ ان چیزوں کے ساتھ کہ روحانیت کی زندگی نہیں گزر سکتی، وہ ایک مصنوعی چیز پیدا ہو گئی تھی، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، اسلام کو اس کا فائدہ پہنچا، اور دوسرے اسلام کو جو ٹکر لینی تھی اور جو ٹکر لگی ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ تھی، اور ہندوؤں میں ذات پات کا نظام تھا کہ اور اب تک چلا آ رہا ہے، اور اب تک اس کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں۔ کئی ایک سیٹس اسمبلی کی ادھر ادھر آپ دیکھیں جا کے بنیادی طور پہ، تو اس میں کئی جگہ پہ ذات پات کا اثر ہوتا ہے کہ یہ کس ذات کا ہے، وہ کس ذات کا ہے، اس کو کتنے ووٹ ملے ہیں۔ اب تک اس خباثت سے لوگ نہیں نکل سکے کہ یہ کس ذات سے تعلق رکھتا ہے، اس کا پیشہ کیا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی بات یہاں اللہ نے بتائی ہے۔ انہوں نے کہا اِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اور بس ہم دیکھتے ہیں تمہاری پیروی تو وہ لوگ کرتے ہیں جو نچلے درجے کے لوگ ہیں، نچلی ذاتوں کے لوگ تمہاری پیروی کرتے ہیں، ہم تمہاری نہیں مان سکتے۔ یہی پریشانی اور مصیبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی پیش آئی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب گئے ہیں اور شاہ روم نے ان سے جو سوالات پوچھے ہیں اس سے پتہ چلتا تھا کہ اس بادشاہ کا سوچنے کا انداز کیا تھا، کتنی اچھی اچھی چیزیں اس نے پوچھی، بڑی نظر تھی اس کی ان چیزوں پہ۔ اس نے کہا یہ بتاؤ یہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے ماننے والے کیسے ہیں، قوم کے اچھے ہیں یا ہیٹے ہیں، کم درجے کے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہ وہ کمزور لوگ ہیں، کم درجے کے لوگ ہیں۔ تو بعد میں جب سارے سوالات کے اس نے جواب دیے تو اس نے کہا انبیاء علیہ السلام کو پہلے پذیرائی ایسے ہی طبقوں میں ملا کرتی ہے، پھر وہ غالب آیا کرتے ہیں بعد میں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح آدمی ہے، صحیح لائن پہ جا رہا ہے، سچا آدمی۔ تو یہ ہندوؤں میں جو ذات پات کا تھا اس وقت، اس نے بھی اسلام کو نفع پہنچایا، اس لیے کہ صوفیہ جو آئے ہیں
انہوں نے سب سے زیادہ کاری ضرب لگائی ہے اس پہ، اور جو بھی ان کے ہاں چھوٹے درجوں کے لوگ سمجھے جاتے تھے وہ انہیں اپنی خانقاہوں پہ بلاتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، کھلاتے تھے، حتیٰ کہ وہ پانی پیتے تھے جو بھی ہندو تھے کم ذات کے سمجھے جاتے تھے، اس کا بچا ہوا پانی یہ خود پیتے تھے، اسے کہتے تھے ہمارے ساتھ اس پلیٹ میں کھانا کھاؤ۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے اکابر کے قصوں میں جو چیزیں آتی ہیں وہ یہ تھی، تو وہ جو ستائے ہوئے طبقے تھے ذات پات کے نظام کے، وہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے اور مسلمان پھیلنا شروع ہوئے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ ذات کے کون اونچے ہیں اور ذات کے کون کم ہیں، یہ ذات پات کی تفریق اور بنیاد، اس کی وجہ سے اس کو ہندوازم کو نقصان پہنچا اور مسلمان بڑھتے چلے۔ اور تیسری چیز جو یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ جب بھی کسی قوم میں کام کرنا ہو اللہ کے دین کا، جب بھی کسی شہر، گاؤں، معاشرے میں جو کام ہوا کرتا ہے وہاں کے مظلوم طبقے پر کام کرنا چاہیے، اور جتنا مظلوم طبقہ اسلام کے قریب آتا چلا جاتا ہے اتنا اسلام پھیلتا ہے، اتنی ہی اس مذہب کی، دین کی، چاہے وہ اسلام ہے چاہے وہ کفر ہے، جو بھی کسی طبقے کے، کسی معاشرے کے مظلوم طبقات پر کام کیا کرتا ہے اس کی دعوت کو پذیرائی ملتی۔ اسلام کا غلبہ اور کسی بھی دین کا غلبہ اس طرح سوچنا کہ ہم خفیہ تحریکات چلائیں، خفیہ سازشیں کریں، اور جو اسٹیبلشڈ گورنمنٹس ہیں ان سے بغیر اپنی تیاری کے ٹکر لے لیں، اس طرح کوئی دین پھیلے گا، یہ کبھی بھی نہیں ہوا کرتا۔ یہ تجربے کئی ہزار برس سے لوگ کر رہے ہیں اور ان کے تجربے ناکام رہے۔ مسلمانوں کی جب حکومت تھی یہاں پہ اسپین میں، اس وقت عیسائی یہودی ایسے تجربے کرتے رہتے تھے کہ سازش کر لی، کسی کو مار دیا، کسی کا سر قلم کر دیا، نئے خلیفہ آ گئے۔ ہندوستان میں ہوتا رہا تغلق خلجی کے دور میں، لیکن پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ نتیجہ یہ کہ وہ دین اپنے مقاصد میں جو بھی مذاہب تھے وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ تو مذہب کامیاب ہوتا ہے ہمیشہ کسی بھی معاشرے کے مظلوم پسے ہوئے طبقات پر جو بھی کام کیا کرتا ہے وہ لوگ بڑھ جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ایسے ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے، صہیب رضی اللہ عنہ تھے، ان لوگوں کو اس معاشرے میں کون پوچھتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ان پہ اور وہ لوگ قریب آتے چلے گئے۔ اور اسی لیے اس راز کو یہ سارے جو دین کا کام کرنے والے تھے یہ سمجھ گئے تھے، اور کسی نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ سلطان تغلق آپ سے ملنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا میں نہیں ملتا۔ ایک دن کسی نے کہا، خسرو نے آ کے کہ حضرت آج آپ کا تذکرہ دربار میں ہوا تھا اور بادشاہ وقت کہہ رہے تھے کہ میں جاؤں گا خود ملنے کے لیے، تو جب چلا جاؤں گا تو حضرت کے اخلاق ایسے نہیں ہیں کہ مجھے نکال دیں گے۔ حضرت نے فرمایا میری خانقاہ کے 2 دروازے ہیں، وہ اس دروازے سے داخل ہوگا، میں اس دروازے سے نکل جاؤں گا، میں نہیں ملتا۔ اور پھر انہوں نے کہا ہمارے شیخ کہتے تھے، یعنی حضرت فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے کہ جس آدمی کا نام بادشاہ کی کاپی میں، اس کے دفتر میں، اس کے رجسٹر پہ لکھا جاتا ہے نا، اس کا نام اللہ کے ہاں سے دوستوں سے کٹ جاتا ہے۔ اتنا منع کرتے تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ کہتے تھے عوام میں رہو، ان طبقات میں رہو، یہاں کام کرو، یہ کام فائدہ دے گا۔ بظاہر بڑا سلو چلتا ہے، لیکن فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک موقع پہ اتنی اکثریت عوام کی اس مذہب کو قبول کر لیتی ہے کہ حکومتیں اکھڑ جاتی ہیں اور اس مذہب کو حکومتیں مٹا نہیں سکتی۔ اس لیے یہاں پر فرمایا الا الذین هم اراذلنا، انہوں نے کہا اس نوح علیہ السلام کی پیروی کرنے والے یہ تو معاشرے کے وہ لوگ ہیں جو نچلے درجے کے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذات پات کی ساری چیزوں کو جڑ سے اکھیڑ دیا، اور آپ نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر ہو، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی، ہاں مگر تقوی کی بنیاد پہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان جہاں دیدہ وصیت کر کے گئے کہ میرا جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ پڑھائیں، حالانکہ ان کی نگاہ میں تھے وہ 6 آدمی جو انہوں نے شورا کے لیے رکھے تھے خلافت کے لیے، یہ نہیں فرمایا ان میں سے جو خلیفہ آ جائے گا میرا جنازہ پڑھائے۔ ان 6 میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ تھے، حضرت زبیر، طلحہ، علی، عثمان رضی اللہ عنہ، ایک سے ایک بڑا آدمی، متقی، پرہیزگار، سب موجود تھے، لیکن انہوں نے اس شخص کو کہا میرا جنازہ پڑھائے جو شخص لوہے کا کام کرتا تھا۔
لوہار ہی کہتے تھے نا عرب، اسی لیے اگلے 14ویں پارے میں چل کے آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے تعینات کیا، انہوں نے کہا جا کے تم بیٹھتے کہاں ہو ایک ایسے آدمی کے پاس جو لوہے کا کام کرتا ہے، اور تم کہتے ہو تمہارے پاس نبوت۔ اب تک جو حلام مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ چیز دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے کہ سید کون، پٹھان کون، اور فلاں ذات کا کون اور فلاں ذات کا کون، اللہ نے اس چیز کو اکھیڑ دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطا بہی عمل لم یسرا بہی نسب، جس آدمی کے اعمال اسے پیچھے لے جائیں اس کا نسب نامہ اسے آگے نہیں لے کے جایا کرتا۔ اور آپ نے فرمایا جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو جو اپنے نسب پر فخر کا اظہار کرتا ہے کہ ہم فلاں کی اولاد ہیں، فلاں کی اولاد ہیں، اس حدیث کو پڑھا تھا جب ہم نے، تو ہم کئی دن تک اس حدیث پر دیکھتے رہے کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا تھا، پتہ چلا یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ پھر اطمینان ہوا کہ الحمدللہ اس کے بیان کرنے میں کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا جس آدمی جس نسب پہ فخر کرتا ہے نا، لا تکنو، اشارے کنائے سے بات نہ کرنا، اس کا نام لے کے اسے گالی دو تاکہ اسے پتا چلے کہ یہ نسب حسب یہ فخر کرنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ جس کی بھی اولاد ہو کون پوچھتا ہے بھائی، اللہ کے ہاں تقویٰ ہے جو اصل معیار ہے، اصل چیز ہے، اس پہ آنا چاہیے۔ تو انہوں نے ایک بات، دوسری بات ان کا بادی الراج، یہ جو لوگ ایمان لائے ہیں یہ بے وقوف ہیں، ان میں عقل نہیں ہے۔ عقل گویا ان کے نزدیک آتی تھی پیسے سے، کہ جس انسان کے پاس پیسہ ہو، جو سردار ہو، وہ عقل مند ہے، اور جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ انسان اس کی عقل تھوڑی۔ تو انہوں نے دو عیب نکالے کہ سطحی عقل کے لوگ ہیں اور دوسرے ذات کے اعتبار سے چھوٹے۔ یہ کہنا کہ سطحی عقل کے لوگ ہیں، آدمی سوچے کہ جس انسان نے اپنی عاقبت ٹھیک کر لی، جس انسان نے صحیح عقیدہ اپنا لیا، جو انسان اللہ کی توحید کا، رسالت کا قائل ہو گیا، اس سے زیادہ عقل مند کون ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی آگے آنے والی زندگی، آخرت کی زندگی پوری اس کو تحفظ دے دیا اور اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی کا سامان پیدا کر لیا۔ اس سے زیادہ اچھا آدمی کون ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کی بڑی اچھی عقل ہے، بڑی اچھی سمجھ اور سوچ ہے، مگر ان کے نزدیک یہ ساری چیزیں جس معیار پہ تلتی تھیں وہ آگے آ رہا ہے۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ وما نرا، اور ہم نہیں دیکھتے لکم تمہارے لیے، علینا ہم اپنے اوپر، من فضل، تمہارے لیے ہمارے اوپر کوئی بھی فضل نہیں ہے، یعنی کوئی دولت، ریاست، یہ چیز تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس ملک کی حکومت، یہاں کی دولت، یہ سب چیزیں تو ہمارے پاس ہیں۔ ما نرى لكم علينا من فضل، تمہیں تو ایسی کوئی چیز نہیں ملی، اگر تمہیں کوئی ایسی چیز مل جاتی تو پھر ہم مانتے۔ تو جس چیز کے ذریعے تول رہے تھے نا ان کی عقل کو، اور جو یہ اصل مرض جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دولت ہے اور ہمارے پاس طاقت ہے، حکومت ہے، اس بنیاد پر تولنا لوگوں کو کہ کس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، بڑی بھول کی بات ہے۔ پیسہ، دنیا اور یہ حکومتیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ جیسے سورج کا سایہ ہوتا ہے، صبح طویل ہوتا جاتا ہے اور شام کو بالکل سمٹتے سمٹتے کہاں پہ پہنچ جاتا ہے، حتیٰ کہ غائب ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ ان چیزوں کی حقیقتیں کیا؟ ایک خاندان 40 برس پہلے دولت میں کھیل رہا ہوتا ہے اور 30-40 برس کے بعد ختم ہو جاتی ہے دولت، تو پھر معیار کون سا ایسا رہ گیا؟ حکومتیں، بڑی بڑی بادشاہتیں 4-5 پشت سے زیادہ نہیں چلتی۔ ایک باپ ہوتا ہے، اسی کے اولاد پہلے تو چلتی رہتی ہے، پھر اس کے پوتے چلتے رہتے ہیں، اتنے میں کوئی انقلاب پھر آ جاتا ہے، پھر اس خاندان سے حکومت نکل جاتی ہے۔ اس لیے تولنے کا معیار کیا ہوا؟ ان کے ہاں تولنے کا معیار یہ کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس ریاست ہے۔ یہ تو تھے وہ کافر جنہوں نے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ذمے لگائی یہ بات، یا ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق۔ کشاف نے، زمخشری نے بڑی اچھی چیز اس پہ لکھی ہے، اور زمخشری 5ویں-4 صدی کے آدمی ہیں، اور اسی طرح ان کی پیروی میں یا ان کے بعد
نصفی رحمۃ اللہ علیہ جو مدارک کے مصنف ہیں، تفسیر انہوں نے لکھی ہے، بہت بڑے اکابر حنفی فقہا میں سے تھے، ماوراء النہر کے تھے، انہوں نے بھی اس چیز کو لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں رونا انہوں نے رویا ہے مسلمانوں کا، وہ کہتے ہیں افسوس ہمارے زمانے میں مسلمان ایسے ہیں کہ یہ بجائے اس کے کہ علم اور اخلاق اور انسانیت کی قدر کرتے، یہ بھی اس مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے کو دولت سے تولنے لگے ہیں، ایک دوسرے کو ریاست اور اقتدار سے تولنے لگے ہیں کہ کس کی ریاست ہے، کس کے پاس دولت زیادہ ہے، کس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، بس وہ آدمی زیادہ عقل مند ہے، چاہے وہ انسان اپنی عاقبت کو ڈبو لے۔ یہ چیزیں، اور یہ معیار شریعت نے نہیں، شریعت کیا انسانیت نے نہیں مقرر کی ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ دولت اور ریاست سے کوئی آدمی زیادہ عقل مند بھی ہو جایا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا نظام تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے اسی منشائے نبوت کو پورا کیا۔ اس لیے ہم اسلام کو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ نبوت اور اس میں جمع ہوتی ہے خلافت راشدہ، پھر اسلام پورا ہوتا ہے۔ اور کئی اور لوگ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نبوت کے ساتھ جب امامت جمع ہوتی ہے تو پھر اسلام پورا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، نبوت کے بعد خلافت راشدہ جب اس میں جمع ہوگی تب اسلام پورا ہوگا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں اس کا صحیح علاج کیا تھا، باقی حضرات نے بھی کیا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت چونکہ زیادہ جاندار تھی، اس لیے انہوں نے اس کا علاج یہ کیا کہ کچھ مکہ مکرمہ کے لوگ، بڑے بڑے سردار اپنے وقت کے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جن میں شامل تھے، فتح مکہ پہ ایمان لائے، تو وہ آئے مسجد نبوی میں اور بیٹھے کچھ بات چیت کر رہے تھے، تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ آ گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ لوگ تھوڑا سا پیچھے ہوں اور انہیں جگہ دے دیں۔ جگہ مل گئی۔ پھر ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ آ گئے، فرمایا اس سے بھی جگہ دے دو، اور پیچھے ہو گئے۔ ایک اور آ گئے، فرمایا پیچھے ہو جاؤ، اس سے جگہ دے دو۔ ہوتے ہوتے وہ وہاں تک پہنچ گئے جہاں لوگ جوتے اتارتے تھے، تو وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے عمر اللہ کی قسم تم نے تو ہمیں جوتوں تک پہنچا دیا ہے، ہماری کیا عزت رہی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عزت جب بٹ رہی تھی اس وقت تم نے عزت میں حصہ نہیں لیا، اور ان لوگوں نے اس وقت عزت میں حصہ لیا تھا، میں آج ان کی عزت لوٹا رہا ہوں۔ اور اگر اب بھی تمہیں عزت چاہیے تو فلاں فلاں سرحد پر یہ کام ہو رہے ہیں، وہاں جاؤ، اللہ کی راہ میں لڑو، اور پھر جب تم واپس آؤ گے تو پھر تمہیں عزت ملے گی، وہاں جانے سے اس سے پہلے عزت نہیں ملتی۔ اسی لیے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی اطلاع جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملی کہ اس جہاد میں ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے اور فرمایا الآن حسن اسلام ہو، اب ابو سفیان کا اسلام ٹھیک ہو گیا، اب یہ اسلام پورا ہو گیا کہ قربانی دی نا، وہ جو سردار اور بڑا ہونے کی ایک بات ہے وہ نکل جانی چاہیے۔ اسی لیے تو انہوں نے کہا کہ اچھا بھی تمہیں کیا، تمہارے پاس تو پیسہ نہیں، تمہارے پاس تو ریاست نہیں، کچھ نہیں ہے۔ چوتھا جملہ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم سمجھتے ہیں تم سب جھوٹے ہو۔ الیاذ باللہ، نوح علیہ السلام تو اس لیے جھوٹے قرار پائے کہ دعوی نبوت، اور کاذبین جمع کا صیغہ ہے نا، اور باقی ان کے صحابہ رضی اللہ عنہ اس لیے قرار پائے کہ انہوں نے ان کی تصدیق کی تھی، ان کا تم سب کے سب جھوٹے ہو۔ یہ چند ایک لوگ جو تمہارے گرد ہیں ان پہ تم اپنا تکیہ نہ رکھنا، اور یہ لوگ ان میں عقل نہیں، ذات کے اچھے نہیں ہیں، یہ سب چیزیں ایسی ہو گئی ہے۔ قصہ نام نہیں لیتے، ممکن ہے کسی نے آپ میں سے پڑھا بھی ہو، یہ پچھلے سال بھی سنایا تھا ذات بات کا۔ شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، اور شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ تھے، کیا ان کی سوانح بیان کریں۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کے بیٹے تھے شاہ عبدالعزیز صاحب، اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہ نواسے تھے شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ، اور حضرت فرماتے تھے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میری تقریر اور قلم لکھنا یہ تو مولوی اسماعیل لے گیا، اور جتنا خدا نے مجھے علم قرآن اور حدیث کا دیا تھا یہ میرا نواسا اسحاق لے گیا۔ اور کبھی کبھی پڑھتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں آئی ہے نا کہ الحمدللہ الذی وہبنی
علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اللہ کا شکر ہے جس نے اس بڑھاپے میں مجھے 2 بیٹے دیے، ایک اسماعیل ایک اسحاق علیہ السلام۔ حضرت بھی ان کی طرف اشارہ کر کے پڑھتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے ایک نواسا اور ایک بھتیجا اسماعیل اور اسحاق مجھے خدا نے دی۔ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ان سے کہا، پڑھتے تھے، جوان تھے، ان سے کہا کہ مجھے تم بہت قابل محسوس ہوتے ہو اور تم اچھے پڑھے لکھے ہو اور ہم اپنی بیٹی کا رشتہ تم سے کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی دادی سے پوچھ لوں، شادی کی اجازت لے لوں۔ تو دادی کو خط لکھا کہ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ اپنی صاحبزادی کا رشتہ ہم سے کرنا چاہتے ہیں، تو دادی اماں کیا کہتی ہیں؟ تو دادی نے کہا، لو ہم تو اونچے خاندان کے ہیں اور وہ ہیٹے ہیں، کم خاندان کے ہیں۔ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فاروقی تھے۔ تو دادی صاحبہ بہت دماغ تک فرمایا کہ وہ ہیٹے ہیں، چھوڑو ان کو، قطعاً رشتہ نہیں کرنا۔ تو جب جواب ملا تو انہیں پیش کر دیا، ان کا حضرت ذات کی بنیاد پہ رشتہ نہیں۔ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ بڑے آدمی، انہیں رشتوں کی کیا کمی، چپ رہے۔ اور یہ صاحب جب پڑھ کے نکلے تھے بہت بڑے خود علم میں، بزرگی، تقویٰ، لیکن جوانی بھی نا، تو ایک دن وہ کوڑے کے ڈھیر پہ ایک لڑکی کوڑا جمع کر رہی تھی، کوڑے میں سے چیزیں نکال رہی تھی، کوئی کپڑے پھٹے ہوئے، کوئی اس قسم کی چیزیں، اس پہ نظر پڑ گئی تو دیوانے ہو گئے۔ اور جس دن اس سے شادی کر کے اسے گھر لائے، لوگوں نے کہا خوب، شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ تو ذات کے ہیٹے تھے، اب جوڑی صحیح ملی ہے۔ ان کی دادی سے کہا اب یہ رشتہ ٹھیک بیٹھا ہے، شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو تمہارے پوتے کا رشتہ ہو نہیں سکتا تھا۔ یہ اس طرح بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بات کیا کی؟ انہوں نے کہا یہ چاروں الزامات بنیاد کیا ہے؟ یہ تمہارے ساتھ ہیں، تم ان پہ سوچ رہے ہو کہ تمہاری نبوت اور یہ کام، یہی تانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا حدیبیہ میں۔ اور اس نے کہا، کس نے؟ مغیرہ بن شعبہ تھے رضی اللہ عنہ، شاید حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو تمہارے ارد گرد کھڑے ہیں نا، یہ جب وقت آیا کڑا اور اگر یہاں ہو گئی لڑائی حدیبیہ میں تو یہ سب بھاگ جائیں گے، آپ ان کے بھروسے پہ نہ رہیے گا۔ تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے تلوار پہ ہاتھ رکھا، اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ جیسا انسان، حیرت ہوتی ہے کتنا حلم تھا اس شخص میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند نہیں ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی قربانیاں، اتنے ٹھنڈے مزاج کے آدمی، اور انہوں نے اسے گالی دی، ان کا جا اور ایسے ہو جا، اور تو کہتا ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے، تم ہمیں یہ سنا رہے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ابو بکر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر جاہلیت کے زمانے کا اس پہ مجھ پہ احسان نہ ہوتا تو آپ کو پتا ہے میں آپ کے یہاں سفیر بن کے آیا ہوں کافروں کی طرف سے، میں اس گالی کا مزہ اسے چکھاتا۔ حضرت بکر رضی اللہ کا جاؤ تم مزہ چکھاؤ، تم نے یہ کیوں کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے؟ اسی لیے ابو طالب کا ایک شعر ہے، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑا جا سکتا جب تک کہ ہمارے بچے اور ہماری عورتیں ان کا خون نہ بہہ جائے۔ تو یہ پرانے تانے کفر کی روش کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان چاروں باتوں کا جواب دیا۔ قال یا قوم، انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں، ارائیتم، تم غور کرو، ارائیتم کا لفظی ترجمہ تو ہوا کہ تم دیکھو، رویت دیکھنا، اور رویت دونوں طرح عربوں میں استعمال ہوتا ہے، رویت بصری آنکھوں سے دیکھنا، اور رویت قلبی یعنی دل کا دیکھنا، دل سے غور کرنا، دل سے سمجھنا کسی چیز کو۔ انہوں نے کہا یا قوم ارائیتم، میری قوم کے لوگوں تم دیکھو، ان کنتو، اگر ہوں میں، علی بینۃ، صحیح راہ پر، دن کی روشنی میں، من ربی، اپنے پروردگار کی طرف سے، وآتانی، اور میرے پاس ہے، رحمتن، رحمت ہے خدا کی، من عنده، اسی کی طرف سے۔ پہلی بات تو یہ دیکھو، تم غور کرو کہ اگر میں صاف واضح راہ پر ہوں، بینہ کا ترجمہ جو ہے وہ عقل سلیم سے بھی کیا گیا اس کی تفسیر، یعنی اگر عقل درست ہے، بالکل ٹھیک ہے، عقل سلیم ہے میرے پاس، تم اس چیز کو دیکھ لو، اور پھر وہ بھی عقل ایسی نہیں ہے کہ میری اپنی کوئی اس میں اختراع ہو،
میرے ربی، میرے رب کی طرف سے ہے، خدا نے مجھے ایک راستہ دیا اور راستہ بھی ٹھیک ہے۔ اس سے بڑھ کے اللہ نے مہربانی مجھ پہ یہ کی کہ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ، اللہ نے نبوت بھی مجھے دے دی۔ ہوا یہی کرتا ہے کہ اللہ تعالی بندے کو ایسا نہیں ہے کہ اسے جہنم کے لیے جبر سے بھیجتے، بلکہ خدا لوگوں کو آثار اور قرائن دکھاتا ہے ہدایت کے۔ کئی مرتبہ ہدایت کی واضح راہیں وہ انسان کی زندگی میں بھیج دیتا ہے اور دکھاتا ہے کہ اس کو چوائس کر لو، اس کو لے لو، اس کو لے لو، اور بار بار انسان کے سامنے آتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے جب انسان سرے سے انکار کر بیٹھتا ہے اور فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے کسی ہدایت کو قبول نہیں کرنا، پھر خدا کا عذاب اس پہ ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ علی بینۃ من ربی، میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح ہدایت صحیح راہ پر ہوں، روشن ہے وہ دن کی روشنی کی طرح ہے، اور خدا نے مجھے اوپر سے نبوت بھی دے دی ہے، من عندہ ہی، خدا کی طرف سے۔ تم غور کرو، یہ دو چیزیں اگر میرے پاس ہیں، اور نبوت بہت بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ انسانوں میں اللہ کے قرب کا اس سے بڑا مقام نہیں۔ آخری مقام، انتہائی جہاں تک انسان پہنچ سکتے تھے، وہ نبوت تھی بس۔ اسی لیے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متعلق خود لکھا ہے، اور ابن عربی نے جو کچھ اپنے متعلق لکھا ہے وہ عجیب و غریب چیز ہے، اور ایسے نہیں ہے کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے یا یہ چیزیں، وہ اس سے بہت بلند و بالا لوگ تھے کہ وہ خام خواہ جھوٹ بولا کریں، اور پھر جو جھوٹ ہوتا ہے خدا اسے قبولیت بھی نہیں دیتا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں 400-500 برس تک لوگ پڑھتے پڑھاتے رہے۔ 6 صدی کے آدمی، اور 7ویں صدی کے قریب 7ویں میں ہی ان کا انتقال ہوا، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک لوگ پڑھتے رہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بھی ابن عربی پہ پڑھتے رہے ہیں۔ ابن عربی تو ابھی حال ہی میں، اس دن بھی ہم ذکر کر رہے تھے، مولانا محمد حسین صاحب ناظم ون پڑھتی تھے گجرات حیدرآباد کے، وہ اس کے بڑے شارح تھے، بڑا علم اللہ نے انہیں دیا تھا۔ اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اگر جھوٹے آدمی ہوتے تو اتنی پذیرائی امت میں، اور امت کا بھی وہ طبقہ جو اللہ کے بڑے نیک لوگ تھے ان میں نہ ہوتا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ نے اپنی سیر کا ذکر کیا ہے۔ اقبال کو آپ نے پڑھا ہے؟ اقبال بھی اپنی سیر کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ عطارد میں گئے، مریخ میں گئے، مشتری میں گئے، ان سیاروں پر گئے۔ وہ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ میں جہنم میں گیا، میں نے سیر جب کی جہنم کی تو دیکھا 2 آدمیوں سے جہنم پناہ مانگ رہی تھی۔ اقبال کہتے ہیں میں نے جہنم سے پوچھا کہ تم سے تو ساری دنیا پناہ مانگتی ہے، تم کن سے پناہ مانگ رہی ہو؟ اس نے کہا یہ میر جعفر اور میر صادق جو 2 ہندوستان میں پیدا ہوئے، انہیں خدا نے میرے میں ڈال دیا ہے، اور میں خدا سے پناہ مانگتی ہوں، یہ مجھ سے بھی زیادہ بدتر۔ یہ مسلمانوں میں غداری کرتے رہے۔ تو یہ تو اقبال کی بات تو خیر تخیلات کی بھی تھی، لیکن بعض لوگوں کو حقیقت میں ایسا عروج ہوتا ہے۔ اقبال کے بیٹے نے بھی لکھا ہے، بہت سی خرافات خیر جاوید اقبال نے لکھی ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ ایک چیز انہوں نے لکھی ہے، اقبال ایک سفر اپنا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ وہاں روم کے ساتھ گئے۔ وہاں روم کو تو اپنا مرشد مانتے ہیں روحانی طور پہ، اور وہاں روم کی مثنوی کے تو وہ بہت بڑے شارح اور عاشق تھے۔ تو اقبال لکھتے ہیں وہاں روم کے ساتھ اپنے سفر میں کہاں کہاں گئے، تو اس نے لکھا ہے، یہ لکھنے والا تو لکھ گیا، اسے خود پتہ نہیں ہے یہ کتنی بڑی بات ہے۔ کہتا ہے جب والد بیمار ہوئے آخری زمانے میں تو وفات سے پہلے مسلسل روتے رہتے تھے، اور ایک دن میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تو انہوں نے کہا کہ مولانا روم کو بلاؤ۔ تو میں نے کہا مولانا روم کون؟ انہوں نے کہا ابھی باہر نکلے ہیں، حضرت کو بلاؤ، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ لکھ تو گیا ہے کہ ان کی آخری زمانے کی کیفیات یہ تھی، مگر معلوم ہوتا ہے یہ جو ہمارے ہاں نظریہ ہے نا صوفیہ میں تجدد امثال کا اور تجسد ارواح کا، کہ روحیں کبھی کبھی جسم کی صورت میں سامنے آ جاتی ہیں، یہ انہیں پیش آیا ہوگا۔ اس کی بحث تو آتی ہے آگے 23ویں پارے میں، اگر یاد رہا تو انشاءاللہ وہاں آپ سے عرض کریں گے کہ یہ صوفیہ کا نظریہ کہ ابن عربی بھی اسی کے قائل ہیں رحمۃ اللہ۔
ابن عربی بتاتے ہیں میں مریخ پہ گیا تو کیا ہو رہا تھا، فلاں جگہ پہ کیا ہو رہا تھا، اور ہوتے ہوتے وہ ذکر کرتے ہیں کہ میں ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں ایک بہت بڑا دروازہ تھا، اتنا عظیم الشان دروازہ تھا کہ میں اسے دیکھ کے ہیبت زدہ ہو گیا، خوف طاری ہو گیا مجھ میں، اور میں اس کے سامنے یہ بے ادبی کی اللہ نہ کرے حضرت کے متعلق بات کہیں مطلب، لیکن ان کا کہنے کا مقصد یہ کہ اس دروازے کے سامنے میں بالکل بونا تھا، بچہ تھا چھوٹا، تو میں نے اسے ناک کیا تو فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ یہ دروازہ نہیں کھلتا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے، میرے لیے کھولو، تو انہوں نے کہا یہ نبوت کا دروازہ ہے بس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہو گیا، اب یہ کسی کے لیے نہیں کھولا جائے۔ اتنی بڑی چیز ہے نبوت کہ اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اپنی طرف بلاتا ہے، اور 1 2 4 10 20 لاکھ نہیں، کروڑوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اربوں انسانوں کا خدا تک پہنچنے کے لیے یہ ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے نبوت کا۔ اس لیے اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان کی عقل سے بھی کئی چیزیں خارج ہیں، بس وہاں پہنچ کے چپ کر کے بس اتنا ہی ماننا پڑتا ہے کہ جو انہوں نے فرمایا ہے سچ ہے، چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اس کو ابو علی سینا کو اور بہت بڑے بڑے لوگوں کو ٹھوکر لگی، اور ابو علی سینا کو ایک تو خود ٹھوکر لگ گئی، اوپر سے اس کے حواری جو تھے انہوں نے کہا حضور آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے، آپ کو تو اتنا علم۔ اس لیے کہ وہ یہ سمجھا بیٹھا تھا کہ فلسفہ اور یہ چیزیں جو ہمارے پاس ہیں یہ کہیں آگے لے جانے والی چیزیں ہیں عقلیات کی بنیاد پہ، حالانکہ یہ سارے فلاسفہ اور یہ لوگ حقیقت میں یہ بچے تھے بیچارے۔ کاش یہ نبوت کی چیزوں کو پڑھتے اور حقیقت میں پڑھتے تو انہیں پتہ چلتا کہ ان کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے جیسے بچے سمندر کے ساحل پہ ریت سے کھیل رہے ہوتے ہیں نا، ہاتھ رکھ کے اور پاؤں رکھ کے وہ گھروندے بناتے ہیں۔ یہ سارے فلسفی اور یہ جتنا مشرق اور مغرب کے فلاسفہ تھے اس سے نہیں بڑھے، اور نبوت وہ سمندر ہے جس میں خدا غوطے لگواتا ہے اور خدا اس کی گہرائیوں سے شناسا کرتا ہے انبیاء علیہ السلام۔ کانٹ اتنا بڑا فلسفی تھا اور اس نے عقل پہ وہ جو چیزیں لکھی ہیں، اب پڑھنے والے متاثر ہوتے ہیں۔ کارل مارکس کا اپنا نام تھا، ہیگل کا اپنا نام تھا، ہیگل کے نام سے کلب کھل کے سب کچھ، لیکن ان کے فلسفے کے ساتھ 2 آدمیوں کو جو پڑھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو یقین جانے ایسے ہی تھا کہ تمنا ہوئی کاش یہ لوگ ان کے علوم کو پڑھتے اور یہ دیکھتے کہ اللہ نے کتنا درک دیا تھا ٹائم اینڈ سپیس کی بحث میں، تو یہ لوگ ان کے ہاتھ چوم لیتے اور ان کے شاگردوں میں اپنے آپ کو شمار کرنے میں فخر محسوس کرتے۔ نبوت تو بہت بلند و بالا، انہوں نے کہا خدا نے مجھے نبوت دی اور میں اللہ کی طرف سے ہدایت کی راہ پہ ہوں، فَعُمِيَتْ عَلَيْكُمْ، سو یہ تم پر راستے بند ہو گئے، تم نابینا ہو گئے ہو ان معاملات میں، تم یہ سمجھتے ہو ہم تمہارے جیسے انسان ہیں اور ہماری کوئی وزن نہیں ہے۔ ایک ہے انسانوں کا گننا اور ایک ہے انسانوں کا تولنا۔ کافر گنا کرتے ہیں، تولتے نہیں ہیں انسانوں کو کہ انسان میں وزن کتنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بتایا تھا سب سے پہلے، اور آپ نے فرمایا، دارمی کی روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں نبوت سے پہلے میرے ساتھ کیا ہوا؟ اور ایک جگہ یہ آیا ہے، چینی شاید نہیں ڈالی، ایک جگہ یہ آیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کا یہ آغاز کیسے ہوا نبوت کا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ایک دن جا رہا تھا مکہ مکرمہ میں، تو میں نے دیکھا 2 فرشتے آئے، اور دارمی میں آتا ہے انہوں نے ایک ترازو قائم کیا اور مجھے انہوں نے پکڑا اور ایک پلڑے میں بٹھا دیا اور نے کہا اس شخص سے 7 تولو لوگوں کو، تو دوسرے پلڑے میں انہوں نے ایک اور آدمی بٹھا دیا اور میرے والا پلڑا زمین کے ساتھ چپکا رہا، پھر اسے کہا 10 آدمیوں کو رکھو، پھر اس نے 10 کو بٹھایا، پھر اس کا 100 کو رکھو، پھر اس کا 1000 کو رکھو، اور پھر وہ کہنے لگا کہ یہ اتنا وزنی آدمی ہے کہ تم پوری دنیا کے انسانوں کو بھی اگر اس پلڑے میں رکھ لو تو یہ اس کا پلڑا بھاری رہے گا، یہ نہیں اٹھتا، اور پھر وہ چلے گی۔ یہ ہے انسانوں کا تولنا،
اور گننے میں، سر گننے میں بہت سے ہیں، اور گننے میں ایسے بھی ہیں جن کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ تجد الناس کالابل، لوگ اونٹوں کی طرح ہوا کرتے ہیں۔ تم اپنے کسی مقصد کے لیے آدمی ڈھونڈنا شروع کر دو تو آپ نے فرمایا جیسے آدمی سواری کے لیے اونٹ ڈھونڈنا شروع کرے تو 99 اونٹ بیکار اور ایک آدھ کوئی کام کا ملتا ہے، ایسے ہی جب تم نکلو گے اپنے کسی مقصد کے لیے لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے تو 99 بیکار اور ایک آدمی کام کا ملے گا۔ یہ کثرت الرجال کا مسئلہ شروع سے ہی رہا ہے، اب بھی ہے، کام کے افراد کم اور گننے میں بہت زیادہ۔ تو یہ انہوں نے کہا امرت علیکم، تم پر یہ اندھا پن ہو گیا ہے، تمہیں میں کیسے سمجھاؤں کہ نبوت کیا ہے، کیا چیزیں ہیں؟ انلزمکموہا، کیا میں اسے چپکا دوں تمہارے ساتھ؟ یہ ہے استفہام انکاری، یعنی یہ پوچھا جا رہا ہے سوال کہ انلزمکموہا، کیا اس ہدایت کو میں چپکا دوں تمہارے ساتھ؟ وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، جبکہ تم خود اسے قبول نہیں کرنا چاہتے، جبکہ تم خود اس سے نفرت کا اظہار کر رہے ہو، تو کیا میں اس بات پر کوئی میری قدرت ہے کہ میں اس ہدایت کو چپکا دوں؟ یعنی میں نہیں کر سکتا۔ انلزمکموہا، کیا میں اسے چپکا دوں؟ یعنی میں نہیں چپکا سکتا۔ بڑی اچھی بات خازن رحمت اللہ نے اس پہ لکھی ہے، یہ علامہ خازن رحمت اللہ جو تھے تفسیر انہوں نے لکھی ہے، 4 جلدوں میں اب چھپ گئی ہے۔ خازن مفسر تھے اور صوفی بھی تھے۔ یہ ان کی تفسیر میں ایک چیز ہے کہ وہ نکات تفسیر میں تصوف کے بھی بیان کرتے ہیں، اپنے اپنے مزاج کا غلبہ ہوتا ہے، انہوں نے اس پہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرے اختیار اور قبضے میں تمہاری ہدایت نہیں ہے۔ انلزمکموہا، کیا میں تم پہ چپکا دوں؟ یعنی میرے قبضے میں ہی ایک چیز نہیں ہے، کیا ہو؟ وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، جبکہ تم اس سے خود نفرت کرتے ہو، خود بھاگتے ہو۔ اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو انسان خود کسی چیز سے نفرت کرتا ہے اس کے فوائد سے منتفع نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی آدمی جس فیلڈ سے اسے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس کائنات میں کچھ اصول مسلمہ جو کبھی بھی نہیں ٹوٹتے۔ پانی ہمیشہ نشیب کی طرف بہتا ہے۔ اب کوئی زندگی کے 60 سال بھی اس میں خرچ کر دینا کہ پانی نشیب میں نہ جایا کرے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ زمین کی ایک کشش ہے، وہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، گریوٹی۔ وہ کہے اس کو میں 0 کر دوں، اب تک تو کوئی علم ایسا آیا نہیں۔ ایسے ہی اس کائنات میں اللہ نے کچھ اصول بنا دیے۔ ان اصولوں میں سے مثلا ایک اصول کی بات یہ ہے کہ جو ذہین آدمی ہوتے ہیں نا یہ محنتی نہیں ہوتے، یہ اصول ہے۔ آپ دیکھیں گے جو ذہین بچہ ہے آخر پہ آخری مہینے میں آ کے بیٹھے گا، وہی کتابیں جو 10 مہینے نہیں پڑھی 11ویں مہینے میں آ کے بیٹھتا ہے پڑھنے کے لیے، اور کبھی کبھی ٹاپ بھی کر لیتا ہے۔ اور ذہانت کے ساتھ اگر محنت جمع ہو جائے تو پھر تو آگ لگ جاتی۔ بالعموم یہی ہے، جو زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں ان میں وفا نہیں ہوتی۔ 1000 چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو تم کس کھاتے میں بھئی، اور تھوڑے ہیں۔ ایسے ہی جس چیز میں مخالفت آ جائے وہاں سے نفع نہیں ملتا، اور یہ اصول مسلمان نہیں سمجھتے۔ پہلے اچھی طرح دوسرے کو چڑھا کے، اس کو تانے دے کے، اس کے معائب بیان کر کے اچھی طرح اسے مخالف بنا لیا اپنا، پھر گئے کہ حضور اگر آپ اسلام قبول کر لیں۔ یہ نہیں ہوا کرتا۔ یہ حکمت، دعوت کی حکمت کے خلاف۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان کو مخالف بنا لیں اور پھر اس سے نفع بھی اٹھائیں۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام نے بیان کیا، ان کا انتم لہا کارہون، تم خدا کی ہدایت کو مکروہ جانتے ہو، تم اس سے نفرت کرتے ہو، میں اس ہدایت کو کیسے تمہارے حلق میں انڈیل دوں؟ نہیں ہو سکتا۔ عام زندگی میں دیکھ لیں، ایک بچہ ہے اسے کسی سبجیکٹ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، ٹیچر اس سبجیکٹ میں اسے مارتا ہے، اسے اس سے نفرت پیدا ہو گئی، اب وہ سارا دن سارا گھر پہ آ کے کام بھی کرے کچھ بھی کرے، مگر جو ہی اس سبجیکٹ کا نام آیا اس بیچارے کو بخار ہونے لگتا ہے، اس لیے کہ نفرت ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے اس سے۔
تو وحشت جو ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس سے انتفاع نہیں ہوتا، اس سے نفع نہیں ہوا کرتا. تو اس لیے انہوں نے اس اصول کی طرف اشارہ کیا کہ تمہیں خدا کی ہدایت، نبوت، ان چیزوں سے بنیادی طور پر تم اسے غلط سمجھتے ہو. اب کیسے تمہیں ہضم ہو سکتی ہیں، کیسے تم انہیں چکھ سکتے ہو، کیسے وہ تمہارے حلق سے نیچے اتر سکتی ہیں. حالی نے بھی لکھا ہے، حالی نے لکھا ہے مسدس میں، ان کا ایک شعر ہے، اشعار تو نہیں پڑھتے، ترجمہ اس کا، تشریح اس کی ذرا سی عرض کر دیتے ہیں، بالکل معمولی سی. انہوں نے کہا ہمارے زمانے میں اتنی جہنم کی روایتیں لوگوں نے سنائی کہ وہ خود سراپا ڈر کی صورت بن گئے ہیں. تو جب کوئی انہیں دیکھتا ہے پھر ان سے بجائے اس کے کہ اسلام کا کوئی مسئلہ پوچھے، وہ کہتا ہے ذرا پرے ہی رہو، کیونکہ اب میں نے بات شروع کی تو انہوں نے کہنا ہے تم جہنم میں جاؤ. تو یہ چیز ہو جاتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کی بات، ان کی تو ساری باتیں حکمت کی تھیں. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب بھیجا یمن، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو، تو فرمایا بشرا ولا تنفرا، بشارت، خوشخبری کی باتیں لوگوں کو سنانا، نفرت کی باتیں نہ سنانا. اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن پہنچے تو وہ وہاں سے لوگوں سے کپڑے لیتے تھے زکوٰۃ میں، اور کہتے تھے مدینہ منورہ میں لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، تم لوگ مجھے کپڑے دے دو اور یہ میں زکوٰۃ میں بھیج دوں. اور وہ زکوٰۃ کے کپڑے یمن سے آتے تھے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پہننے کے لیے. کیا بات تھی؟ بات یہ تھی کہ ان لوگوں کو اور قریب کرنا ہے، ان لوگوں کو اور ساتھ ملانا ہے. وہ اس پہ خوش ہیں کہ اپنے کپڑے دیں، تو کیا ضرورت ہے ان سے پیسے لینے کی، کپڑے ہی لے لو، تاکہ دین کا پیغام ان تک پہنچے، اصل چیز ان تک پہنچے. جو مسلمان تھے انہی سے لینے تھے نا، کافروں سے تو کوئی زکوٰۃ وصول نہیں کرنی تھی، لیکن انہیں بھی مزید قریب کرنا تھا تاکہ وہ ان چیزوں کو سنیں، اسلام سے مزید وہ بہرہ مند.